کئی طرح کے سوالات ہیں کہ لنگی میں نماز ہوگی یا نہیں، الٹی لنگی میں نماز ہوگی یا نہیں، اور بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ بیچ سے کھلی ہوئی لنگی یعنی بغیر سلی ہوئی لنگی لوگ پہنتے ہیں، اس میں نماز ہوگی کہ نہیں۔ دیکھیے تو یہ تین طرح کی بات ہو گئی، ہم مکمل تینوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، آپ کو پورا سننا ہے تاکہ آپ پوری بات سمجھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم روزانہ اسی طرح کی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں، آپ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ مذہب اسلام کی تعلیم آپ سیکھتے رہیں، دینی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ دیکھیے معاشرے کے اندر طرح طرح کا سوال پیدا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، نہ ہوگا تو پھر جواب دینے کا موقع کیسے ملے گا؟ لوگ پوچھیں گے نہیں تو پھر ہمیں کتاب پلٹ کر پڑھنے کا، سمجھنے کا اور لوگوں تک دینی پیغام پہنچانے کا موقع کیسے ملے گا؟ ہمارا مطالعہ وسیع کیسے ہوگا اور ہماری بھی معلومات میں اضافہ کیسے ہوگا؟ تو یہ تو ضروری ہے۔ تو اگر آپ کے من میں یہ سوال ہے تو اس کا پورا جواب دے رہا ہوں۔ دیکھیے لنگی پہننے سے نماز ہوگی یا نہیں، تو یہاں بنیادی بات آپ کو سمجھنی ہے کہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ بدن کا چھپا ہونا، ستر عورت، یعنی جس حصے کو چھپانے کے لیے کہا گیا ہے وہ حصہ چھپا ہوا ہونا چاہیے، گھٹنے سے نیچے تک یعنی گھٹنا تک، اس کے نیچے تک گھٹنا چھپا ہوا ہو تو یہ ستر عورت مانا جاتا ہے، یعنی اس کا چھپانا ضروری ہے آپ کے لیے۔ تو اب جب ہم لنگی پہنتے ہیں یا فل پینٹ پہنتے ہیں یا جینس پہنتے ہیں تب تو یہ حصہ چھپ جا رہا ہے نا، تو ٹھیک ایسے ہی لنگی میں بھی ہمارا یہ حصہ چھپ جا رہا ہے بدن کا، تو پھر نماز کیوں نہیں ہوگی؟ گویا کہ لنگی پہن کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی، شریعت میں کہیں بھی منع نہیں کیا گیا ہے۔ یہ پہلا سوال کا جواب تھا۔ اب دوسرا سوال، الٹی لنگی میں نماز ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو الٹا ہو کر بھی الٹا کا معنی نہیں رکھتی ہیں، جیسے کہ مان لیجئے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ شرٹ پہنتے ہیں یا پھر جو ڈریس پہنتے ہیں اس میں کالر ہوتا ہے وہ پلٹا ہوا ہوتا ہے، تو اب وہ کیا اس کو الٹا کہیں گے؟ یا پھر جاڑے کی ٹوپی بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں تو سامنے والا حصہ اوپر کو اٹھا ہوا مڑا ہوا ہوتا ہے، تو کیا اس کو الٹا کہیں گے؟ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں مثال کے حساب سے، مثال کے طور پر، تو کیا اس کو الٹا کہیں گے اور نماز پڑھنے سے روکیں گے لوگوں کو؟ نہیں، کمپنی نے اسی اعتبار سے اس کو تیار کیا ہے۔ ٹوپی کا یہاں مڑا ہوا ہونا الٹا نہیں سمجھا جاتا، کالر کا پلٹ جانا الٹا نہیں سمجھا جاتا، تو پھر الٹا جب مانا ہی نہیں گیا تو نماز پڑھنے کے لیے منع کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ایسے ہی لنگی کی جو سلائی ہوتی ہے یہ الگ بات ہے، ایک طرف سے زیادہ پلین اور فنش سلائی معلوم ہوتی ہے اور ایک طرف سے ذرا ابھری ہوئی معلوم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سماج اور معاشرے کے اندر لنگی میں الٹے اور سیدھے کا اعتبار چونکہ ہے نہیں تو پھر ہم الٹا پکڑیں گے کیوں؟ اور جب مانا ہی نہیں گیا تو الٹا سیدھا کا اعتبار ہوا نہیں، اور جب ہوا ہی نہیں تو نماز پڑھنا درست ہے، یعنی الٹی لنگی میں بھی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ دو سوال کے جواب آپ کو مل گئے، لنگی میں نماز، الٹی لنگی میں نماز۔ اب کھلی ہوئی لنگی، دیکھیے بہت سارے بزرگان دین کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کھلی ہوئی لنگی پہنتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہ رہا ہے کہ کھلی ہوئی لنگی پہنتے تھے، لیکن ان کے پہننے کا انداز ایسا تھا کہ جسم کھلنے کا یا بدن کا کوئی حصہ کھلنے کا کوئی راستہ نہیں بچتا تھا، کھلنے کا خوف نہیں ہوتا تھا، اور اس اعتبار سے پہنتے تھے کہ بدن کا کوئی حصہ نہ دکھے۔ مگر آج کیا ہے، فیشن کے اعتبار سے چلا، بس یوں لیا یوں لپیٹ دیا، اب چلنے کے وقت میں، دوڑنے کے وقت میں یا رکوع سجدہ کرتے وقت خوف ہے کہ بدن کا حصہ کھل جائے اور بے پردگی ہو، تو بہتر یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے، لنگی سلوا کر پہنے، کھلی لنگی نہ پہنے۔ البتہ اگر کوئی صحیح ڈھنگ سے پہن لیتا ہے تو اس میں بھی نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی۔ تو یہ تینوں سوال کے جواب مل گئے، لنگی میں نماز، الٹی لنگی میں نماز، کھلی ہوئی لنگی میں نماز، تینوں میں نماز ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا سوال جو تھا اس میں تھوڑا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، یعنی اگر اس سے بچا جائے، سلوا کر پہنے تو زیادہ بہتر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ روزانہ ہم اسی طرح دینی گفتگو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ 786 نیٹ ورک چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔